آج کے گیسٹ وہ ہیں جنہوں نے میٹا ایڈز اس پہ 24 سے 25 کروڑ روپے کا اسپینڈ کیا ہوا ہے کلائنٹس کے لیے. تقریباً 11-12 سال سے مارکیٹنگ کے اندر میں کام کر رہا ہوں. اراؤنڈ دنیا میں 45 ملکوں کے اندر ہم لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں. پاکستان سے بیٹھے بیٹھے یس. اگر پاکستان میں ہم فرض کیا آج ایک برانڈ اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک برانڈ کے لیے ہمیں پورا برانڈ کا ایکسپیرئنس اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کیمپینز کے لیے کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے یا آپٹ کرنی چاہیے, ایڈ اسٹریٹجی ہم کیسے ڈیولپ کریں. ایڈز میں ہمیشہ سے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ نے ایڈز کے اندر پروفیٹیبل رہنا ہے نا, تو آپ ایک گاڑی کا ایک پوری کی پوری گاڑی کا میکنزم سمجھیں. اگر مجھے نئی کمپینز ایک فریش پیج پہ اسٹارٹ کرنی چاہیے تو مجھے کس طرح کی کمپینز ڈیزائن کرنی چاہیے. اگر اس کو میں نے اسکیل کرنا ہوگا تو اسکیل کیسے کرنا ہے, کتنے بجٹ سے اسٹارٹ کریں. ایک کیمپین کے اوپر 300 روپے بھی اسٹارٹ کر لیں. اس میں جو بجٹ ہے کمپین لیول پہ سیٹ کریں کہ ایڈ سیٹ لیول پہ سیٹ کریں. اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں کپڑوں کا یا جوتوں کا برانڈ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, کیسی اسٹریٹجی بنائی جائے اور کتنا بجٹ چاہیے کم از کم جس سے برانڈنگ امپیکٹ کریٹ کیا جا سکے. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کے گیسٹ وہ ہیں جنہوں نے فیس بک یا جنہیں آج کل ہم کہتے ہیں میٹا ایڈز اس پہ 24 سے 25 کروڑ روپے کا اسپینڈ کیا ہوا ہے کلائنٹس کے لیے. ان کی ٹیمز کلائنٹس کے لیے مارکیٹنگ کرتی ہیں, ان کو سلوشن پرووائڈ کرتی ہیں. تو آج بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جس پہ ہم بات چیت کریں گے کہ انہوں نے کس طرح کی سروسز کی, ان میں کیا کیا انہوں نے سیکھا, کیا کیا امپروو کیا. ہمیں اگر کام کچھ کرنا پڑے ایسے کا, فار ایگزامپل اپنی سروسز بیچنی پڑیں ایڈز کے تھرو, یا فرض کیا ہمیں اپنی پروڈکٹس بیچنی پڑیں, تو اس میں کیسے اپنی مارکیٹنگ کو لے کے چلیں, اسٹریٹجیز کیسے بلڈ کریں, کسی نئے برانڈ کو سٹارٹ کیسے کریں, اس طرح کی باتیں ساری کریں گے. تو ملتے ہیں آج ہمارے معزز گیسٹ ہیں جن کی کمپنی ہے بلوٹک, اور ان کے جو آنر ہیں عثمان بھائی. ان سے آج ملاقات ہے اور مزیدار ملاقات, اور میری پہلی ملاقات ہے بالمشافہ باقاعدہ. اور میں نے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے بڑی درخواست کی کہ ہمارے شو میں لازمی تشریف لے کے آئیے گا تاکہ ہم باتیں کر سکیں مزے کی کاروباری. مجھے تو مزہ آتا ہے کاروبار کا. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو فار ہیونگ می, اور آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ لوکنگ فارورڈ. عثمان بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو آج مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑی کام کی باتیں کریں گے. اس کی ریزن یہ کہ اگر کسی شخص نے زندگی کا بڑا ٹائم اسپینڈ کیا ہو کسی خاص نیش کے اندر, کسی خاص اسکل کے اندر, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے پاس ڈیپتھ نہ ہو. تو مجھے اسپیشل آج یہ چاہیے جو کہ کون سی غلطیاں آپ نے کی ہوں گی جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے درست کیا ہوگا, کیونکہ رائٹ لرنر وہ سیکھتا ہے غلطیوں سے. عثمان بھائی سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف چاہیے آپ کی زبانی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کب سے کر رہے ہیں. اچھا, میری بیسکلی مارکیٹنگ ایجنسی ہے, اور میں پچھلے تقریباً 11-12 سال سے مارکیٹنگ کے اندر میں کام کر رہا ہوں. اراؤنڈ دنیا میں 45 ملکوں کے اندر ہم لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں. پاکستان سے بیٹھے بیٹھے یس. دس از دی ریزن کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ لوگوں کو ہم بتائیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے یہ کام ملتے ہیں. جی ایبسلیوٹلی جی, پاکستان میں نہ صرف بیٹھے بیٹھے کام ملتے ہیں, ہمیں الحمدللہ اپنا سب سے زیادہ جو چنک آف بزنس ملتا ہے نا, وہ ہمیں ورڈ آف ماؤتھ سے مل رہا ہوتا ہے, جو کہ وہی گورے اپنے گوروں کو دوستوں کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے پاس ان باؤنڈ لیڈز بن کے آ رہی ہوتی ہیں کہ جی فلانے بندے نے آپ کو ریفر کیا, فلانے نے آپ کو ریفر کیا, سو وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو یو آن بہاف آف دیم. سو اگر آپ کا کام اچھا ہوتا ہے تو گورا یو ایس اے میں بیٹھا ہوا اپنے ہی یو ایس اے کے گورے دوست کو, بھائی کو, کسی دوست یار کو آپ کو ریفر کر کے کہے گا یار یہ پاکستان میں لڑکے بیٹھے ہیں, یہ مارکیٹنگ ایجنسی بیٹھی ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, سو گو ود دیم. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ایک کلائنٹ ہیں جو پہلے کلائنٹ تھے, پھر کچھ کاموں میں پارٹنر بھی ہیں, ہمارے فرینڈ بن چکے ہیں 7-8 سال سے. ان کی ایک پیڈ کمیونٹی ہے جہاں پہ لوگوں کو $100 پے کرنا پڑتا ہے, $119 انفیکٹ پر منتھ اس کا ممبر رہنے کے لیے. اور یہ $5,000 میں ایک بندے کو ماہانہ صرف 4 کالز دیتے ہیں 15-15 منٹ کی, اور ساتھ کہتے ہیں میں آپ کو اپنے ریسورسز شیئر کروں گا.
انہیں ریسورسز میں ہم بھی آتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, کیونکہ باہر کے جو کلائنٹس ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یار کوئی ریفرنس مل جائے, کوئی بندہ کام کرنے والا پرسن ہو, رائٹ پرسن, تو وہ مل جائے. تو یہ ہمیں بھی چونکہ ریکمینڈ کرتے ہیں. دس از دی ریزن کہ اب سیمرش, SEMrush, یہ اس کا کام ہمارے پاس جاری ہے اس وقت. اچھا ماشاء اللہ. اور بیکلنکو, اس کا کام ہم کر رہے ہیں. اچھا واہ. تو ایسے کئی بڑے برانڈس ہیں جن کا کام انہی کے تھرو آتا ہے. تو جو ریکمنڈیشن ہے وہ اصل میں دوسرے پہ احسان کر کے کرتے ہیں. یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے انڈورس کریں گے کہ اگر آپ قابل پرسن ہیں نا, تو آپ کے کلائنٹ دوسروں پہ احسان کر کے بتائیں گے ہاں یار یہ میرا بندہ ہے, اس سے کروا لو, بس تمہیں بتا رہا ہوں. ایسے ہی نہیں, ایبسلیوٹلی 110% میں ایگری کرتا ہوں اس بات کا. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمیں ایسے ہماری چینز بھی ہیں جو کہ ایک کلائنٹ سے ہمارے شروع ہوئی ہیں. اور اگر فار ایگزامپل میں بات کروں کہ ای کامرس کے اتفاق سے وہ دونوں پروجیکٹس تھے, وہ ایک نے ہمیں ریفر کیا اینڈ وی ڈیڈ سو ویل کہ وہ ہی وینٹ آؤٹ آف اسٹاک. اس نے ہم سے کام ختم کیا بیکاز ہی واز آؤٹ آف اسٹاک, ہی ہیڈ نتھنگ لیفٹ ٹو سیل. یہ لٹرلی ہوا. اس نے آگے ریفر کیا ہمیں, جس سے ریفر کیا ہی وینٹ آؤٹ آف اسٹاک. اس نے یہ ٹوائس پوری چین چلی ہے پوری. دونوں ای کامرس تھے, دونوں آپس میں جو دوست تھے بہت ای کامرس, تو دونوں لٹرلی آؤٹ آف اسٹاک ہوئے. دونوں نے ہمارے ساتھ سروسز بند اس وجہ سے کی کہ ان کی ابھی انوینٹری 0 پہ چلی گئی تھی اور اس کو ابھی ری اسٹاک کرنے کے لیے دے نیڈیڈ اراؤنڈ 4 to 6 months جو ان کا ایک ٹائم پیریڈ تھا اس کو ری اسٹاک کرنے کا. اور لیکن وہ پوری کی پوری ریفرل جو چین چلی تھی ہماری, وہ اراؤنڈ 7 to 8 کلائنٹس تک گئی. وہ ایک سے جو اسٹارٹ ہوا تھا نا, وہ 8 کلائنٹس تک, آلموسٹ 7 یا 8 کلائنٹس تک وہ چین چلی. سو اور یہ اٹس از ویری کامن فار اس. تو یہ بات آپ جو کر رہے ہیں نا, یہ آئی انڈورس دیٹ. اچھا, ایک نا بات جو ہمیں لوگوں کو سکھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی برانڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو برانڈ کا اوور آل ایکسپیرینس اتنا بیٹر ہونا چاہیے کسٹمر کے لیے کہ کسٹمر کے ذہن پہ چھاپ چھوڑ کے جائے. اگر کسٹمر نے آج کچھ پرچیز کیا ہے یا ویسے اس نے انکوائر کیا ہے تو وہ اس سے متاثر لازمی ہو. اب جب ہماری فریلانس سروس میں کچھ بات ایسے آتی ہے تو ہماری پرسنالٹیز ہی ہماری کمپنیز کو برانڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں وہ امپیکٹ چھوڑیے کہ آپ کا کلائنٹ کسی دوسرے کو کہے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے. یس یس. ہماری ایک کلائنٹ ہے, ون آف دا لانگسٹ ونس, وہ 5 سال سے ہمارے ساتھ کام کری ہیں. اینڈ انہوں نے بھی ماشاء اللہ ہمیں کافی جگہ پہ ریکمینڈ کیا. اینڈ شی از 2 times ایمی ایوارڈ ونر, اور فلم پروڈیوسر ہیں, USA میں ہوتی ہیں. اور مطلب شی از ڈن ویری گڈ. جو بندہ 2 دفعہ ایمی ایوارڈ جیتے وہ ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. تو اور اچھا, اس کے ساتھ ہی جو آپ نے ایک اور بات کی تھی, میں کلک کری تھی, خیر چلے, برانڈ کی وہ ہوتا ہے نا ایکسپیرینس اچھا کرنے کی. نہیں, میں ایکچولی ریفر کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے ایک کلائنٹ تھے فرانس کے. ہاں یس آئی ریممبرڈ. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنا امپریشن چھوڑ کے جائیں کلائنٹ کے اوپر اس قسم کا کہ وہ آپ کو ریکالز دیم ویدر ہی ٹیکس یور سروسز اور ناٹ. میں یہ چیز مجھے یاد آتی. ہمارا ایک میرا ون آف دا بگیسٹ جو پروجیکٹ تھا نا, وہ میری میٹنگ سے 2 سال کے بعد شروع ہوا. اینڈ اٹ واز دا بگیسٹ پروجیکٹ جو میرے کیریئر کا ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا, اور ابھی بھی ایکچولی وہ چل رہا ہے, اٹس اسٹل رننگ. اور وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ ہماری میٹنگ ہوئی اور اس کلائنٹ وہ ہمیں کوئی ایک سروس اس کو چاہیے تھی, اور اس سروس میں ہی تھاٹ کہ وی ور ناٹ سوٹیبل فار دیٹ سروس. لیکن دا میٹنگ واز سو اسٹرانگ کہ 2 سال کے بعد ہی ریچڈ آؤٹ بیک ٹو می اینڈ ہی سیڈ کہ یار وہ آپ سے ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی تھی 2 سال پہلے, دیٹ از 24 months ago آپ سے ایک میٹنگ کی تھی, اور ہم جو ہے نا وہ آپ سے ہی دوبارہ سروس لینا چاہ رہے ہیں. اب وہ وی فیلٹ کہ یہ والی جو ہمیں کام ہے کہ اس میں یو آر دا بیسٹ ایجنسی سوٹیڈ فار دیٹ. اینڈ اٹ ہیز بین دا بگیسٹ پروجیکٹ فار آور کمپنی اینڈ اسٹل آن گوئنگ. تو جو بات آپ کی نا کہ امپریشن آپ ایک ایسا چھوڑ کے جائیں اس کے اوپر کہ وہ آپ سے سروس لے یا نہ لے, اس ٹائم کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے اٹ از سو اسٹرانگ کہ اٹ لاسٹس ایئرس. سو یس. اچھا عثمان بھائی, آپ نے جو آج تک پوری مارکیٹنگ کیمپینز کو ہینڈل کیا ہے جس میں PPC بھی آتی ہوگی لائک فیس بک ایڈز یا گوگل ایڈز یا کچھ بھی, آپ نے کس طرح کے بزنسز کے لیے کیا؟ لیڈز کے لیے سروسز سیل کیے ہیں یا اپنے پروڈکٹ سیل کیے ہیں؟
اچھا اب جو ہمارا میجر چنک ہے آف میرا اپنا ایڈ اسپینڈ کا وہ ای کامرس کا ہے، لیکن ہم لوگوں نے سروسز اور لیڈس کے اوپر بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں سروسز، اور اچھے خاصے میگنیچیوڈ کے اوپر ہم لوگوں نے کیے ہیں. آلدو کہ میرا جو ہائیسٹ چنک ہے وہ ای کامرس کے لیے، لیکن جو میرا سب سے بڑا جو کلائنٹ تھا وہ لیڈ جنریشن کا. صحیح. میں نا ایک کلائنٹ کو جانتا ہوں جو میرا کلائنٹ نہیں تھا، یہ میرا ایک شاگرد ہے تو اس کا کلائنٹ تھا. کلائنٹ نے اندازہ کیجیے کہ روزانہ کو اس کا بجٹ تھا گوگل ایڈز کا مے بی $8 لاکھ تھا کہ $9 لاکھ اس کے پاس تھا. اس نے 3 سال لگوا کے ایک سافٹ ویئر میچور کروایا. جو سافٹ ویئر اس وقت کی ہے جو بھی تھی نا، جو جس لیول پہ تھی، تاکہ خود وہ بڈنگ کر سکے، ریئل ٹائم پہ چینج کر سکے، اس کو آپٹیمائز کر سکے. اور اس کے پیچھے کمپین چل رہی تھی لیڈز کی. یہ لیڈز کو کرتا تھا کوالیفائی، اس کی اسکورنگ کرتا تھا، 4 اس کی لیول پہ گریڈنگ کرنی تو ڈفرینٹ ریٹس پہ سیل کرنی. یہ تھی لیڈز اینوٹی کی. تو لیکن اس نے اتنا بڑا بزنس کیا ہوا تھا خالی لیڈز کا. تو یہاں پہ تو کئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ خالی لیڈز کا بزنس بھی کئی لوگ کرتے ہیں کہ آپ مارکیٹنگ کریں، لیڈز لیں اور کسی رائٹ پرسن کو سیل کر دیں. فار ایگزامپل ایک اچھا پلمبر اگر ہے کسی ویسٹرن کنٹری میں، آپ اس کے علاقے میں لیڈز لے لیں. وہ مارکیٹنگ نہیں کر رہا فرض کیا، تو آپ لیڈز لے کے اس سے بات کریں کہ بھائی اتنے پیسوں کی میں پر لیڈ دوں گا، میرا کام ہے مارکیٹنگ کرنا، تم سے لیڈز لے لو. تو لیڈز جو لوگ نہیں جانتے، میں نے کہا ایکسپلین کر دوں. عثمان بھائی نے لیڈز میں کافی کام کیا، سب سے بڑا کلائنٹ ان کا لیڈز والا تھا. جی وہ ہے، ابھی بھی ہے. اچھا عثمان بھائی، ای کامرس کے اندر بات کرتے ہیں. میرے چونکہ آڈینس یہاں پہ موسٹلی ای کامرس میں کام کرنا چاہتی ہے. اس حوالے سے اگر پاکستان میں ہم فرض کیا آج ایک برانڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک برانڈ کے لیے ہمیں پورا برانڈ کا ایکسپیرئنس اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کیمپینز کے لیے کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے یا آپٹ کرنی چاہیے؟ ٹھیک. اچھا دیکھیں، ای کامرس جب بھی رن کر رہے ہیں نا، میں آپ کو پہلے آن تھیوری بتاؤں گا چیز. جی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اس کو ذرا پریکٹیکل کی طرف کہ اب اس تھیوری کو جب ہم نے ایگزیکیوٹ یا امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. آن تھیوری آئی آلویز سے کہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کا کرائٹیریا فلفل کرنا ہے. جو پروڈکٹ آپ جس پروڈکٹ کے اندر جا رہے ہیں نا، وہ پروڈکٹ کرائٹیریا کو فلفل کریو. نمبر 1، اگر آپ اچھا ایک اور چیز، آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ بڑی کم ہوتی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں وہ جمع پونجی ہے سر، پوری زندگی جڑی جمع پونجی ایسی لا دینی ہے گی. تو وہ والے کلائنٹس نہیں سوری، وہ والے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ 50,000 ہے یا 1 لاکھ ہے یا 20,000 ہے یا 25,000 ہے یا 80 70 80، بس چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے. وہ پھر کچھ ہوتے ہیں ان کے رننگ بزنسز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ڈائیورسفائی کر رہے ہیں، ای کامرس کا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جی آپ لگائیں آپ کو جتنے. اب دونوں قسم کی آڈینسز ہیں. خاص طور پہ اس آڈینس کے لیے جن کے پاس پیسے کم ہیں، جن کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، رسک نہیں لینا چاہتے اتنے، میں ان کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لگژری پروڈکٹس میں نہ جائیں. آپ نمبر 1 آپ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے نیسیسری پروڈکٹس میں جانا ہے. ٹھیک ہے. پروڈکٹ جو ہے وہ لگژری نہیں ہونا چاہیے، نیسیسٹی ہونا چاہیے. مطلب ضرورت والا پروڈکٹ ہونا چاہیے جو کہ کسی پرابلم کو سولو کر رہا ہو. ڈیلی آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی آپ کے کسی مسئلے کو، گھر کے مسئلے کو، بچوں کے مسئلے کو، کسی پرابلم کو سولو کر رہا ہو. نمبر 2 یہ کہ اس کی جو سیلنگ پرائس ہے نا، اگر آپ پاکستان کے اندر آپ ای کامرس کر رہے ہیں تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سیلنگ پرائس 1,500 2,000 سے اوپر نہ جائیں. ٹھیک ہے. سیلنگ پرائس آپ نے یہ رکھنی ہے، اس سے اوپر آپ نے سیلنگ پرائس پہ نہیں جانا. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ ہماری لوکل آڈینس کے لیے کام کر رہا ہوں. اسٹارٹ اگر کرنا ہے کم بجٹ سے تو پاکستان میں اسٹارٹ ہو سکتا ہے، آپ یو ایس اے میں کم بجٹ سے اسٹارٹ نہیں کر پائیں گے. تو آپ نمبر 2 یہ کہ آپ کی جو سیلنگ پرائس ہے 1,500 سے 2,000 ہونی چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ سیلنگ پرائس ہے نا، وہ آپ کی ایٹ لیسٹ 4 سے 5 ٹائمس ہونی چاہیے کاسٹ سے. مثال کے طور پہ اگر آپ 2,000 میں سیل کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو، تو وہ آپ کی جو سورسنگ ہے نا، جو جہاں سے آپ کو پروڈکٹ جتنے میں آپ کی خرید پڑ رہی ہے، آسان لفظوں میں آپ خرید رہے ہیں جو، تو 400 روپے سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے. یا بہت حد کر رہے ہیں تو آپ 500 روپے پہ جائیں. کیونکہ اب 400 سے 500 میں ہوتا ہے یہ کہ 400 سے 500 روپے آپ کی یہ کاسٹ آئی، اس کے اوپر پھر آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ آنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی جو ڈلیوری کاسٹ آنی ہے. اب کچھ لوگ ڈال دیتے ہیں ڈلیوری کسٹمرس کے اوپر، اگر آپ وہ ڈال بھی دیں، لیکن پاکستان کے اندر ریٹرن ریشو بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہم لوگ یہاں پہ ڈلیوری کے اوپر پے کر رہے ہوتے ہیں.
تو وہ اب جب ہم پے آن ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت ساری ریٹرنز آ رہی ہوتی ہیں. وہ ڈیلیوری تو بیسک اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ریٹرن آپ پہ پڑ رہی ہوتی ہے. ہاں جی. تو آپ نے اس کو بھی کیٹر کرنا ہوتا ہے. پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں, پروڈکٹ ڈیمیج ہو جائے یا کوئی لاس ہو جائے, کوئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب 400 سے 500 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے اگر 2000 میں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چیز آ جاتی ہے کہ یہ 400-500 کی جو چیز ہوگی اس میں اس کی پیکنگ بھی شامل ہے کہ وہ علیحدہ سے؟ پیکنگ اصل میں جو یہاں پہ ڈلیوری سروسز جو کر رہے ہیں وہ اگر فلائر اگر آپ سے لیں تو وہ 10-15 روپے کا یا 20 روپے کا فلائر دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے کہ جو نہیں. فرض کیا کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جن کا اپنا کوئی باکس پیک کرنا پڑے گا نا. ہاں تو باکس شامل ہے اس میں شامل ہے. یس وہ یس پیکڈ چیز کی کاسٹ آپ کی 20% ہونی چاہیے. 20% ہونی چاہیے جو سیل پرائس آپ رکھیں گے, سیل پرائس جو رکھیں گے. ہاں جی 20 یا 25 میکسیمم 25 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. وہ پھر آپ کو بچتا نہیں ہے نا کچھ. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے کہ ایسی کون سی پروڈکٹس ملیں گی ہمیں, کیسے اس کو ریسرچ کریں, کہاں سے ریسرچ کریں, کیسے سورس کریں جو ہم اتنی سستی لے لیں لیکن اتنی مہنگی بیچ سکیں. صحیح. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ کو ذرا بہت میں وہ بتا دوں جو کہ ہم نے بڑے عرصے میں سیکھا ہے, اور یہ ایک دس از ایکچولی اے جیم آف این ایڈوائس جو میں اب دینے لگا ہوں. یہ بہت قیمتی ایڈوائس ہے. ای کامرس اگر آپ کرنے لگیں, یہ میں آپ کو ایک بہت گولڈن ایڈوائس دینے لگا ہوں اگلے چند سیکنڈ کے اندر. وہ یہ کہ گو ان کنزیومیبل آئٹمس. اگر آپ اس کو ہٹ کر دیتے ہیں نا, کنزیومیبل آئٹم کو اگر آپ ہٹ کر دیتے ہیں اچھی پروڈکٹ کے ساتھ, تو دیٹ از اے جیم. اس کی وجہ کیا ہے؟ کنزیومیبل آئٹم ہوتا کیا ہے؟ کنزیومیبل آئٹم وہ ہوتا ہے جو کہ انسان استعمال کرے اور وہ چیز ختم ہو جائے. جیسے پرفیومز ہیں, جیسے کاسمیٹکس ہیں, جیسے بچوں کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو کہ استعمال ہو کے ختم ہو جائے, تاکہ وہ آپ کی جو کاسٹ پر ایکوزیشن تھی, جو آپ نے ایک کسٹمر کو لانے کی جو کاسٹ پڑی تھی نا, اب وہ آپ کی بلڈ ہوتی جائے گی. وہ کسٹمر آپ کے پاس واپس آپ کو ری آرڈر کرتا جائے گا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اب ایک گھڑی ہے, فار ایگزامپل میں اب گھڑی بیچنا شروع کر دوں, تو اب یہ گھڑی اس نے ایک ہی دفعہ خریدنی ہے مجھ سے, وہ ہر مہینے گھڑی نہیں خریدے گا مجھ سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہی آئٹم چینج کر کے, میں مثال کے طور پہ بچوں کا ڈائپر ہے, مثال دے رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, بچوں کا ڈائپر ہے. اب بچوں کا ڈائپر ختم ہوگا اور وہ اس نے دوبارہ آنا ہے اور اس نے دوبارہ آرڈر کرنا ہے آپ سے, اور جس برانڈ سے اچھا ایکسپیرینس اس سے ملا اس سے ہی ایگزیکٹلی وہ اسی سے ری آرڈر کرے گا. اب گھڑی والے کسٹمر کے اوپر میں نے ایکوائر کرنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 1000 روپے یا 15 اس کے ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ مجھے آ گئی, یا 500 روپے آ گئی کہ جس میں مجھے وہ کسٹمر ملا ایڈز ڈن کرنے کے بعد. اب 500 روپے یا 1000 روپے جو بھی اس کی کاسٹ آئی, وہ مجھے کسٹمر ملا, اس نے گھڑی خریدی اور وہ چلا گیا اپنے گھر. لیکن جب کنزیومیبل آئٹم میں سیل کر رہا ہوں, تو وہ جو 500-1000 روپے خرچ کر کے جو مجھے کسٹمر ملا, وہ مجھے ہر مہینے آرڈر دیتا رہے گا. مجھے دوبارہ اس کے اوپر 1000-500 روپے لگانا نہیں ہے. تو میرا پورا کا پورا کسٹمر ڈیٹا بیس جو ہے وہ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹک ہوتی ہے جو کہ جب ہم لوگ خاص طور پہ ای کامرس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری بہت زیادہ حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم کنزیومیبل آئٹمس کے اندر جائیں, تاکہ ہمیں بار بار کاسٹ پر ایکوزیشن نہ پڑے. ہمارے جو پچھلے کسٹمرز ہیں وہ ہمارے ان کی طرف سے ری آرڈرز آتے چلے جائیں مسلسل, اور نئے کسٹمرز بھی ہمارے بلتے چلے جائیں. اس سے ہمارے جو پیسے کی ملٹیپلیکیشن ہے نا, وہ بہت بہت ہیوج ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگلا بندہ ریٹرن نہیں آ رہا. اچھا, یہ تو ماشاء اللہ بڑی زبردست ٹپ تھی اور بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیا ایسے معیار پہ ہم نے چیزیں سرچ کرنی ہیں, تو اس کا میکینزم کیا ہوگا کہ ہمیں ایسی سستی چیزیں مل سکیں اور جس کی ڈیمانڈ بھی ہو, کنزیومر بھی ہو, ہم اسے بیچیں تو 4 سے 5 گنا قیمت کے اوپر. اچھا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا, بیکاز جیسے کہتے ہیں نا, وہ ہم نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے سیل کیا کرنا ہے. اب اس سیل جو کرنا ہے اس کو فائنڈ کس طریقے سے کرنا ہے, یہ اس کے کچھ تو میکنزم آپ کو یوٹیوب پہ بھرے مل رہے ہوں گے کہ آپ علی ایکسپریس پہ جائیں, آپ علی بابا پہ جائیں, آپ ادھر دیکھیں, آپ ادھر دیکھیں, یا آپ فلانے پروڈکٹ ہنٹنگ ٹول کو استعمال کریں. وہ سارے کے سارے تو ہیں. میں آپ کو وہ بتاؤں گا طریقہ جو میں نے آج تک کبھی کسی کو بتاتے ہوئے نہیں دیکھا, یا میں نے کسی سے سنا نہیں ہے کہ اس نے آ کے کہیں پہ بھی فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, کہیں پہ بھی لائیو کانفرنس میں یا سیمینار وغیرہ میں کہیں پہ یہ اس نے بتایا. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی جو فیس بک ہے آپ اس کو آن کریں,
اس کے بعد آپ اسی ٹیب کے اوپر آپ نے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ٹریکنگ ٹول کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا کہ کوئی آپ کی ٹریکنگ جو ہے نا وہ ڈسیبل ہو جائے. آپ نے ٹریکنگ آپ کی آن رہنی چاہیے, وچ مینس کہ جو ایکٹیویٹیز آپ اس براؤزر کے اوپر کر رہے ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز ٹریک ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ انکوگنیٹو موڈ نہ ہو. انکوگنیٹو موڈ نہ Yes, ہو, yes. ٹھیک ہے, آسان لفظوں میں انکوگنیٹو موڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب آپ نے اسی ٹیب پہ رہنا ہے جس پہ آپ کی فیس بک اوپن ہوئی ہوئی ہے. اس پہ آپ جائیں, آپ علی ایکسپریس پہ جائیں, آپ دراز پہ جائیں, اور آپ بیبی نیش میں سرچ کر لیں, یا پھر آپ وومن نیش میں سرچ کر لیں. کوئی پروڈکٹس دیکھ لیں جو وومن اسینشلز میں آ رہے ہیں یا بیبی اسینشلز میں آ رہے ہیں, نیسیسٹیز یا ضروری آئٹم جو ہوتا ہے وومن کا یا بچوں کا خاص طور پہ, یہ ان 2 کیٹیگریز میں آپ نے رہنا ہے. آپ نے ان پروڈکٹس میں گئے, وہاں پہ آپ نے سرچ کیا. اب اس کے بعد آپ کا کام دراز پہ, علی ایکسپریس وغیرہ پہ ختم ہو گیا. اب فیس بک کے اوپر آپ کو پروڈکٹس شو ہونا شروع ہو جائیں گے, ویسے کہ ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے, ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے ان پروڈکٹس کی. جب آپ اسکرول کریں گے نا, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی ریلیونٹ پروڈکٹ ملتا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, تاکہ فیس بک الگوریدم سیکھے کہ آپ ان قسم کے پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ یہ سیکھے گا تو وہ آپ کو اسی قسم کے زیادہ ایڈز شو کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے انگیجمنٹ چیک کرنی ہے کہ کس پروڈکٹ پہ یا کس ایڈ پہ کتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے. آپ 1 گھنٹے میں آپ کو 200 ایڈز دیکھ سکتے ہیں. آپ اسکرول کرتے جائیں, نظر آتی رہے گی انگیجمنٹ آپ کو, کس پہ کتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے. کلک درمیان میں آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ وہ اسی قسم کے ایڈز آپ کو شو کرتا رہے. الگوریدم بڑا امپورٹنٹ ہے, الگوریدم کو سکھانا کہ آپ کو کیا چیز شو کروانی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ آپ نے اس کو سکھانا, اس کی ٹریننگ لازمی پڑی, وہ آپ نے اس کو سکھا دیا. ساتھ ساتھ کلک کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اسکرول کرتے رہیں. جہاں پہ آپ کو نظر آ جانا ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں لائکس آئے ہوئے ہیں اور کامنٹس بھی سینکڑوں آئے ہوئے ہیں, ہنڈریڈز آف کامنٹس ہیں, تھاؤزنڈز آف لائکس ہیں, انگیجمنٹ تکڑی ہے. آپ نے اس پروڈکٹ کو اوپن کر لینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پروف آف کانسیپٹ آ گیا کہ یہ پروڈکٹ کام کر رہا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کی ڈیمانڈ شدید ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کلک کر کے آپ نے پروڈکٹ اوپن کرنا ہے. اب آپ اس پروڈکٹ کو دیکھیں کہ وہ پروڈکٹ کیا ہے, وہ پروڈکٹ ایکچوئل میں کاسٹ کتنے کا کر رہا ہے. چونکہ جو بیچ رہا ہے وہ اوبیسلی اپنا پروفٹ مارجن رکھ کے بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے وہ ساری محنت کی ہوئی ہے جو کہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو علی ایکسپریس پہ یا علی بابا پہ یا دراز پہ جا کے دیکھیں کہ پروڈکٹ مجھے کتنے کا مل رہا ہے. دراز پہ ہول سیلرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو مل جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے آپ پروڈکٹ کی پرائسنگ دیکھ لیں. ایک چیز آپ نے اور دیکھنی ہے, اب یہ آپ نے اس کو لنک کرنا ہے, وہ یہ کہ جب آپ نے انگیجمنٹ دیکھی نا کہ اس پروڈکٹ کے اوپر انگیجمنٹ کتنی آ رہی ہے, اب آپ نے دوسرا ہی کام کرنا ہے, آپ نے فیس بک ایڈ لائبریری کے اوپر جانا ہے. اسی پیج کی نہیں, اس پیج کے نہیں, فیس بک ایڈ لائبریری ایک علیحدہ سے آپ ٹیب کے اوپر اوپن کریں گے. وہ فیس بک ایڈ لائبریری کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں جتنے بھی ایڈز رن ہو رہے ہیں نا وہ وہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ فیس بک کا اپنا ٹول ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ اسی پروڈکٹ کے فیس بک پیج کے اوپر جائیں, اس کے اباؤٹ پہ جا کے وہ کہتے ہیں یہاں پہ نا وہ پیج ٹرانسپیرنسی, ہاں جی, اس میں تو وہاں پہ اس پیج کے ایڈز آ جاتے ہیں, اس پیج کے ایڈز آ جاتے ہیں. جی. لیکن ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیج تو یہ پروڈکٹ رن کر رہا ہے, ہم نے جو دیکھنا ہے نا وہ کچھ اور دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اور کتنے لوگ ایڈ رن کر رہے ہیں اس کے اوپر. کمپٹیشن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں وہ چیز چاہیے جس کا کمپٹیشن ذرا کم ہو. ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ وہ چیز نہ سیل کر رہے ہیں, اس میں پھر مارکیٹ سیچوریشن آ جائے گی نا. تو ہم پوری ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ایڈ لائبریری میں گئے. اب وہ پروڈکٹ کا نام کچھ بھی ہے, XYZ پروڈکٹ کا نام ہے. آپ فیس بک ایڈ لائبریری میں جائیں اور XYZ سرچ کر دیں. XYZ کے جتنے ایڈس جو بھی برانڈز رن کر رہے ہوں گے نا وہ سارے آپ کو شو ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک کام آپ کا یہ ہوگا, یہاں سے آپ کو کمپٹیشن نظر آ جائے گا کہ کمپٹیشن کم ہے کہ زیادہ. ٹھیک ہے, ہم نے وہ چیز کرنی ہے جس میں رسک ہم ختم کر دیں. ہمیں لانچ کرنے سے پہلے پتا ہو کہ ہم کامیاب ہیں. ٹھیک ہے, اور رسک ہمارا 0 ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہاں سے کمپٹیشن پتہ چل گیا کہ کمپٹیشن کم ہے یا زیادہ. دوسرا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایڈ رن ہوا ہے یہ 1 سال سے چل رہا ہے یا 1 مہینے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو 1 سال سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب پروڈکٹ بڑا پرانا ہے. اور اگر 1 مہینے میں اس نے ہزاروں لائکس یا انگیجمنٹ وغیرہ اس کو مل گئی تو اس کا مطلب فریش پروڈکٹ ہے, نیا پروڈکٹ ہے. اور وہ اگر نیا پروڈکٹ ہے تو آپ کی وننگ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جو کہ آپ ڈائریکٹلی ایک اس پروڈکٹ پہ چلیں گے جو مارکیٹ میں نیا ہے, کمپٹیشن کم ہے اور انگیجمنٹ شدید ہے, ڈیمانڈ شدید ہے. آپ کو پروف مل گیا ہے اور آپ کو اس کا ایڈ کانٹینٹ بھی مل گیا ہے کہ کس ایڈ کانٹینٹ کے اوپر
اتنی زیادہ انگیجمنٹ آئی ہوئی ہے, آپ کو سارے باکسز آپ کے ٹک ہوتے چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ پروڈکٹ بھی مل گیا, ٹک. ایڈ کانٹینٹ یا ویڈیو یا امیج کیا رن کرنی ہے وہ بھی آپ نے چونکہ دیکھ لیا, وہ بھی ٹک ہو گیا. کمپٹیشن کم ہے زیادہ ہے وہ بھی آپ کو مل گیا. ساری کی ساری چیزیں جب آپ کو مل گئیں تو آپ نے بس اسی پروڈکٹ کو اٹھائیں. آپ کو ری انوینٹ دا ویل کی ضرورت نہیں ہے. جسے کہتے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ نے دوبارہ سے کوئی زیرو سے ریسرچ کرنے کی تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ساری کی ساری چیزیں اسکپ کر دیں, اسی پروڈکٹ کو آپ نے اٹھایا, اس کی دراز کے اوپر جائیں, اس کا سورس مل جائے گا آپ کو, اور وہ دراز سے اٹھا کے آپ اس کو سورس کریں. زیادہ آرڈرس نہ لیں آپ تھوڑے سے اس کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ انوینٹری نہ منگوائیں, تھوڑی سی انوینٹری منگوا لیں, 1 2 3 4 پیسز منگوا لیں آپ, اس کے ایڈز رن کریں اور اس کو سیل کریں. آپ وہی پروڈکٹ آپ کا وننگ پروڈکٹ بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی ویب سائٹ بنا کر اس کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لگائیں سیل کے لیے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو میں بھی کم بجٹ کے ساتھ کرنا پاسبل ہے کہ آپ پروڈکٹس کی فوٹوز ویڈیوز لگائیے پیج کے اوپر اور وہاں پہ واٹس ایپ لگائیے تاکہ انکوائری آپ کو آئے اور آپ ہر انکوائری کو ڈیل کریں. جس پہ اس کے کونس میں یہ ہے کہ ونڈو شاپنگ کرنے والے کافی لوگ آئیں گے, لیکن یہ لوگ زیادہ ہوں گے. آپ کنوینس کر سکتے ہیں. آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, پاکستان باہر تو واٹس ایپ نہیں چلتا. باہر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ تو واٹس ایپ نہیں چلتا. تو ہم لیکن چونکہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو ڈسکس کریں اور صرف پاکستان کے جو بچے ہیں ہم ان کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ کس طریقے سے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو اگر ویب سائٹ بنانی نہیں آتی یا پھر آپ اس کا کاسٹ نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ویب سائٹ بنانے کی. آپ سمپل واٹس ایپ بنائیں, واٹس ایپ کے اوپر بھی کیٹلاگ بن جاتا ہے اور اس کیٹلاگ میں تمام پروڈکٹ شو ہو جاتے ہیں. آپ صرف ایک واٹس ایپ چینل کریٹ کریں اور بندوں کو اٹھا کے واٹس ایپ کے اوپر لے کے چل جائیں. پاکستان کے اندر ای کامرس کا بہت ہیوج چنک صرف واٹس ایپ کے اوپر آرڈرز لے کے اپنا چل رہا ہے. صحیح. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ اے ویب سائٹ. آپ کو ڈے 1 میں ویب سائٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے, انویسٹمنٹ بھی آپ کے پاس کم ہے, آپ ذرا محتاط ہو کے چلنا چاہتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ اے ویب سائٹ. اچھا, یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کا بجٹ کم ہے. تو اگر بجٹ معقول ہو تو کیا یہ بیٹر نہیں کہ بندہ اپنی ویب سائٹ ہی کر لے پاکستان کے اندر بھی؟ اس کی ریزن ہم نے کئی پہلے کام ایسے ٹیسٹ ڈرائیو پہ کروائے تھے, بچوں کو خود بھی کیے تھے کام ایسے, جن میں واٹس ایپ پہ انکوائریز لے کے آگے ہماری ٹیم کے لوگ جوابات دیتے ہیں. اس پہ نا ونڈو شاپنگ کا کافی تاثر ملتا ہے اور آپ کو کافی ساری انکوائریز کو ڈیل کرنے کے بعد جا کے کوئی ایک بندے کو آپ سیل کر سکیں گے, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن فرض کیا ہم اپنی ذاتی ویب سائٹ بنائیں یا بنوا لیں, آپ نے جہاں پہ انوینٹری بائی کرنی ہے, جہاں مارکیٹنگ کرنی ہے, تو یہ آپ کا ایسٹ ہے نا. اگر بنوا لیں, ہماری ویسے نا webzito.com پہ ہماری جو اپنی کمپنی سروسز دیتی ہے پاکستان میں جسٹ ہم نے لانچ کیے ہیں کہ چند لوگوں کے ہم قبول کر رہے ہیں. شاپیفائی کے اسٹور بنا رہے ہیں یا وہ کامرس کے جیسے بنوانا چاہیں, لوگ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر آپ نے شروع کے ایڈ سے ہی اس کو ٹریننگ پہ لگا دیے فیس بک کے ایڈس کو, تو وہ کنورژن کو ٹریک کرتے کرتے آئندہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرے گا جو تھوڑی کمفرٹیبل ہیں ویب سائٹ پہ. ادروائز اگر اس نے بہت سارے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دی جو ویب سائٹ پہ آرڈر کرنا نہیں جانتے, یہ بڑا المیہ پاکستان کا, تو پھر مسئلہ آئے گا کہ ہمیں تو انکوائریز بھی لگا رہنا پڑے گا. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جو موسٹلی جو لوگ یہ شاپنگ کارٹ میں ایڈ کر کے بائی کرنا نہیں جانتے ویب سائٹ پہ جا کے, ایسے لوگوں کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہوتی ہے کم ہوتی ہے. یہ دیہاتوں سے موسٹلی ہوں گے, تو ان کو پھر کوئی ہائی ویلیو پروڈکٹ بھی سیل کرنا مشکل ہوگی. تو ایسا اچھا نہیں کہ اگر بجٹ ہو تو آغاز ویب سائٹ سے ہی کریں. اچھا, اس میں بھی نا میں ذاتی ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ کو بات بتاؤں گا. آئیڈیلی یس, اوبویسلی ویب سائٹ کی, چونکہ اس میں پھر بہت سارے ایڈیشنل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ الگوریدم, جیسے آپ نے کہا کہ وہ الگوریدم سمجھ لاتا ہے کہ پروڈکٹ بائی کس نے کیا ہے, اور جس نے پروڈکٹ کو بائی کیا نا میں اسی قسم کے لوگوں کو ایڈز دکھاؤں تو آپ کی ایڈ کی کاسٹ وغیرہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ فیکٹر سارے کے سارے صحیح ہیں, بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی نیشز ہیں اسپیسیفکلی جس میں پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر زیادہ بہتر سیلز آتی ہیں. خاص طور پہ وہ لڑکیاں, اگر وہ خواتین جو دیکھ رہی ہیں وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, تو لیڈیز جو گارمنٹس ہیں, کلوتھنگ آئٹمز وغیرہ ہیں, ان کی سیل واٹس ایپ کے اوپر میں نے بہت بہتر دیکھی. بہت اچھی. اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنا واٹس ایپ چینل کی وجہ سے نا ان کی پوری واٹس ایپ کے اوپر کمیونٹیز بلڈ ہو جاتی ہیں, گروپس بن جاتے ہیں, کمیونٹی بلڈ ہو جاتی ہیں, اور واٹس ایپ کے اوپر ہی ان کو پروڈکٹس جاتے رہتے ہیں, اور واٹس ایپ کے اوپر ان کے آرڈرز خواتین کے, لیڈیز کے نا بہت زیادہ آتے ہیں.
یہ میں چونکہ میں نے خود اس کو سپروائز کیا ہوا اس بزنس کو، تو میں نے نوٹ کیا ہوا، میں نے دیکھا ہوا ہے. بڑے برانڈس کی بات علیحدہ ہے، لیکن اگر آپ اوبیسلی ایک چھوٹا بندہ کام سٹارٹ کر رہا ہے تو کوئی برانڈ تو نہیں لانچ کر رہا ہوگا. وہ مارکیٹ سے ہول سیل پروڈکٹس اٹھائے یا برانڈیڈ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں وہ اٹھا کے سیل کیے. تو وہ واٹس ایپ چینلس کے اوپر میں نے ان کی سیل بہت بہتر دیکھی ہے. لیکن یس، ان دا بگر ویژن، ان دا بگر گول، یس دیر شوڈ بی اے ویب سائٹ، چونکہ الٹیمیٹلی آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ ایک بڑا برانڈ بلڈ کریں، اور اس کے لیے اٹس ایبسلیوٹلی اسینشیل کمپلسری کہ ویب سائٹ آپ کی ہو اور پورا آپ کا کسٹمر جرنی جو ہے نا وہ ٹریک ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہم شروع میں نا لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ آپ اگر کم بجٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اگر تو کوئی دکاندار آپ کو اپنی ورائٹی کی فوٹوز کھینچنے دے اور آپ اسی سٹی میں رہتے ہیں جہاں سے چیزیں مل جائیں گی، تو پھر شروع میں چاہے آپ صرف اس کی فوٹوز کھینچیے اور پیج پہ لگائیے، اس پیج کے کچھ لائکس بڑھائیے تھوڑے پیسے لگا کے، اور کچھ چھوٹا سا ایڈ لگائیے واٹس ایپ کے بٹن کے ساتھ تاکہ وہاں پہ انکوائریز آئیں. جب انکوائری آئے تو آپ دکاندار میں جیسے سیلز مین ہوتا ہے نا، وہ سیلز مین کے طور پر کنونس کریں. اس کی ریزن جو ایڈز ہیں یہ موسٹلی انفارم کرتے ہیں، کنونس نہیں کرتے. اگرچہ ہم کنونسنگ سٹائل کے ایڈز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرض کیا وہ پرسن ٹو پرسن ہم بات چیت کر رہے ہوں کسی سے، وائس میسیجز میں وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں لوگ، آپ ان کو کنونس کر سکیں. وہ کہتا ہے اچھا ڈسکاؤنٹ دو، تو تھوڑا کسٹمائز سولوشن دے سکیں، چل بھائی تیرے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، اگر ایسا کہہ سکیں. تو یہ کم پیسوں سے بھی کچھ انکوائریز کے بعد جا کے کچھ سیل نکالنا پاسبل ہے، اور اسی سسٹم کو بڑھانا بھی پاسبل ہے. پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ لائیو سیشن کر لیں اپنے ہی پیج پہ. یس آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ اتنی زیادہ سیلز جو ہے نا صرف اور صرف لائیو سیشن سے جو ہے نا یہ اپنا فیمیل گارمنٹس کے اندر یہ آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہوتی ان کی. خاص طور پہ میں اس بزنس کی میں نے اس لیے بات کی چونکہ اس میں کوئی ویب سائٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. آپ کا فیس بک گروپ ہوتا ہے، اس میں لائیو سیشن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس لائیو سیشن سے ہی لائیو سیشن کے دوران پروڈکٹ سیل آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں. بائی دی اینڈ وہ کوئی اگر لیٹ سے 40 منٹ کا یا 30-35 منٹ کا ایک سیشن ہے، تو 30-35 منٹ پہ جو اس نے پروڈکٹ دکھائے ہوتے ہیں سیل ہو چکے ہوتے ہیں 30-35 منٹ کے اینڈ سے پہلے. یہ جہاں ہمارا اسٹوڈیو ہے نا اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلاک اقبال ٹاؤن کا مہنگا بلاک کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ایک بلاک اور بھی ایسا مہنگا ہے. اس بلاک میں خاتون رہتی ہیں جن کو ہم نے 3-4 سال پہلے ہائر کیا تھا لائیو سیشن کی ٹریننگ کروانے کے لیے. ان کے حالات اچھے نہیں تھے پہلے، تو انہوں نے صرف 10,000 سے کام شروع کیا لائیو سیشن کر کے. یہ بیچتی تھی آن لائن. تو ڈفرینٹ جو فیس بک گروپس ہیں، اگر فرض کیا اپنا ذاتی پیج نہیں ہے تو ان گروپس کے اندر جا کے ان کو پے کریں 500 سے 5,000 تک وہ اکثر لیتے ہیں پر منتھ. تو اجازت دیں گے کہ آپ ان کے گروپ میں لائیو سیشن کر لیں. لائیو سیشن ایسے کرتے کرتے انہوں نے یہاں سے پیسے کمانے شروع کر لیے، اور ماہانہ 3-4 لاکھ بچت تھی ان کی. اب ان کو ہم نے ہائر کیا تھا کہ ہماری جو کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو لائیو سیشن کی ٹریننگ بھی کروائیں، تاکہ جو لوگ بڑے پیسے خرچ کر کے برانڈ اسٹارٹ نہیں کر سکتے وہ لوگ کم از کم پیسوں سے یہ کام اسٹارٹ کر لیں. تو اگر فرض کی ذاتی پیج ہی ہو، وہ تو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، کسی سے پرمیشن نہیں لینی. آپ اسے ٹیون کر سکتے ہیں کہ جو آڈینس نہیں آئے وہ آپ کی پروڈکٹس کے متعلقہ انٹرسٹ لے کے ہی آئے، اس سے ریلیونٹ ہو. تو جب آپ کنٹینٹ کریں نیا سے نیا تو انگیجمنٹ پیدا ہو، ملٹیپل انٹریکشن کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ نہ چاہتے بھی تھوڑے تھوڑے فین بن رہے ہوتے ہیں. ہاں، یعنی جتنی بھی انٹریکشنز ہے. تو یہ ایک گڈ ریسپی ہے. ایسے ایک ہفتہ 10 دن پہلے میرے پاس بچے آئے تھے کسی دوسرے شہر سے، ملتان سائڈ سے. تو اسی میٹنگ میں نا ایک شخص پڑھا لکھا تھا، ایم کام کیا اور رو رہا تھا. اس کے آنسو تھے کہ میرے حالات خراب ہیں تو سب کچھ. لیکن اس کی باری آئی تو 2 بچے بڑے ہیپی تھے. کہتے سر ہم دونوں بھائی مل کے 7-8 ہزار بچت کرتے ہیں روزانہ، یعنی 2 لاکھ پر منتھ. اب وہ بچے اسٹوڈنٹ تھے تو دونوں بچے انتہائی ہیپی تھے. ہوا کیا تھا، میں نے ان سے کسی ویڈیو میں کہا تھا 6-7 ماہ پہلے کہ فیس بک کے بوسٹ کے بٹن کو اگر آپ صحیح طرح سے استعمال کر سکیں اور ساتھ واٹس ایپ لگا سکیں تو کہتے ہیں انے نو کی چاہیے 2 کھاں. ہمیں چاہیے ہوتی ہے انکوائریز. ایسے ہی باقی انکوائری کو ایسے ڈیل کریں اس طرح سے دوستانہ ماحول سے اس سے کمفرٹیبل کر کے کہ وہ بندہ آپ سے چیزیں بائی کر لے. تو بچوں نے ایسے کام شروع کیا، کرنا شروع کر دیا. عثمان بھائی اب تھوڑی سی بات کرنی ہے ایڈ اسٹریٹجی پہ. ایڈ اسٹریٹجی ہم کیسے ڈیولپ کریں، کتنا بجٹ جس سے ہم شروع کریں. اگر میں ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، 5 لاکھ کا بجٹ ہو کسی بندے کے پاس،
اس نے میں بھی اس پہ سے آدھے پیسوں کے ساتھ تھوڑی بہت انوینٹری مینیج کی ہو, اب اس کی ایڈ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایڈ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کر کے رہا ہے. وہ ای کامرس کے حوالے سے ہی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بڑا فرق ہے نا, وہ سروس بیچ رہا ہے یا لیڈ جنریشن کر رہا ہے یا ای کامرس کر رہا ہے. اچھا, ای کامرس میں ہی بات کر رہے ہیں تو نمبر 1 سب سے پہلا ایڈ اسٹریٹجی سے پہلا جو اسٹیپ ہے نا وہ ہے کانٹینٹ. یہ میک شیور کرنا کہ آپ کو کس قسم کا کانٹینٹ چاہیے جس میں امیجز آ جاتے ہیں, جس میں ویڈیوز آ جاتی ہیں, مطلب ایڈ کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے رن کرنا ہے ایڈس کے اندر. ایڈ اسٹریٹجی بعد میں آئے گی, کانٹینٹ پہلے آئے گا. اگر آپ کا کانٹینٹ ٹھیک ہوگا تو اگلے اسٹیپ پہ آپ جائیں گے. کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہوگا, جو مرضی اسٹریٹجی لگائیں فیل ہی ہوگی. ٹھیک. ایڈز میں ہمیشہ سے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ نے ایڈس کے اندر پروفیٹیبل رہنا ہے نا تو آپ ایک گاڑی کا پوری کی پوری گاڑی کا میکنزم سمجھیں. آپ گاڑی میں سے کوئی ایک چیز بھی نکال لیں گے نا, ایک ٹائر نکال لیں گے, گاڑی نہیں چلے گی. بے شک تمام کمپوننٹس اس میں لگے ہوں, کوئی 50 لاکھ کی گاڑی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی میں سے ایک ٹائر نکال دیں آپ 40,000 کا, گاڑی نہیں چلے گی. آپ پیٹرول نکال دیں اس کے اندر سے, آپ اس کے اندر سے انجن نکال دیں, آپ اسٹیئرنگ نکال دیں اس کے, آپ ایک چیز نکال دینا کلیپس کر جائے گی. ایوری تھنگ ہیز ٹو کلک. تمام چیزیں کلک کریں گی تو آپ پروفیٹیبل ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ایڈ کانٹینٹ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اب ایڈ کانٹینٹ پہلے بڑا شوشا قسم کا ایڈ کانٹینٹ چلتا تھا جس میں سیلز آتی تھیں, وہ ٹنگ ٹنگ بھی ہو رہا ہے, اینیمیشنز بھی چل رہی ہیں, اٹھا پٹاخے بج رہے ہیں, وہ چل رہا ہوتا تھا. اب وہ کانسیپٹ بڑا چینج ہو گیا. اب لوگوں کو جینوئن چیز چاہیے. پیپل وانٹ کہ یار وہ جو بس مجھے شوشا نہیں دکھاؤ, مجھے ایکچوئل چیز دکھاؤ. ایکچوئل چیز کیا ہے, کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے وہ دکھاؤ. مطلب مجھے پروڈکٹ بتاؤ, پروڈکٹ پرابلم کا سلوشن دے رہی ہے, یا پروڈکٹ جو بھی آپ کی پروڈکٹ کا جو آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ یونیک سیلنگ پوائنٹ دکھنا چاہیے, نظر آنا چاہیے. بس وہ دکھا دو, میں بک جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے پروڈکٹ کے اوپر نا ویڈیوز بنوا لیں, جس کو ہم یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے. ویسے تو UGC کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم, لیکن ایکچوئل میں آپ انفلوئنسرس کو یا چھوٹے انفلوئنسرس کو پیسے دے کے آپ ان سے کریٹ کروا رہے ہوتے ہیں جو بالکل جینوئن لگے اور آرگینک لگے یا ریئل لگے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری میں ریلیونٹ لوگوں کو بھیج کے وہ آپ اس کی ٹیسٹیمونیل جس کو کہتے ہیں یا ریویو جس کو کہتے ہیں نا, وہ آپ اس کا کریٹ کروا لیں. وہ بھی آپ کو مفت میں انڈسٹری میں اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ریلیونٹ آپ کی چیز سے, پروڈکٹ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. لائف اسٹائل کا ہے, فیشن کا ہے, بیبی ایکسیسریز کا ہے, جس بھی چیز کا آپ کر رہے ہیں آپ اس سے ریلیونٹ جو بھی انڈسٹری کے جو اچھے فگرز ہیں آپ ان کو ایک PR پیکیج کے طور پہ پروڈکٹ بھیجیں, ان سے کہیں کہ یار پلیز اس کو ریویو کرتے ہیں آپ. تو وہ آپ ریویو کروا لیں ان سے, اور وہ آپ کی ویڈیو کی صورت میں آپ کے پاس ایڈ کانٹینٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو امیجز ہیں وہ اب AI کے تھرو جنریٹ ہو جاتے ہیں. آپ سورا یوز کر لیں, آپ کوئی بھی باقی پلیٹفارم جیمنا یوز کر لیں, آپ کے پاس امیجز جو ہے نا وہ AI کے تھرو جنریٹ ہو کے آ جائیں گے. یا پھر آپ خود پروڈکٹ کی شوٹنگ کر سکتے ہیں تو کر لیں. اب تو بڑے آرام سے باکس شاکس آ جاتا ہے اور آپ کی آرام سے پروڈکٹ شوٹنگ ہو جاتی ہے. سو دس از ایڈ کانٹینٹ کے جو آپ نے کریٹ کیا. اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے رن کرنے سے پہلے کہ میرا ایڈ کانٹینٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کمپیٹیٹرس کا وہ والا ایڈ دیکھیں جس کے اوپر انگیجمنٹ اچھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. اگر آپ کو وہ ایڈ ایگزیکٹلی کریٹو آپ کو نظر آ گیا کہ جس کے اوپر اس نے بہت میسو قسم کی انگیجمنٹ نکال دی ہے, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ نے کس قسم کا ایڈ کریٹ کرنا ہے. وہ آپ AI کے تھرو کریں, وہ آپ کسی گرافک ڈیزائنر کو ہائر کر کے کریں, وہ یا آپ UGC کے تھرو کسی کے انفلوئنسر کو پے کر کے کریں, یا انڈسٹری میں کسی کو PR پیکیج کے طور پر ڈلیور کر کے کریں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ڈیسٹینیشن یہاں پہ پہنچنی ہے, یہ ایڈ کریٹو ہے جو مجھے چاہیے, بیکاز اس کے اوپر بہت اچھی انگیجمنٹ ہے اور لوگوں نے ہر جگہ پرائس یا آئی ایم انٹرسٹڈ لکھا ہوا ہے نیچے کامنٹ کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ایڈ لانچ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا ایڈ کریٹو میرا وننگ ایڈ کریٹو ہے, وہ آپ کا بن گیا. اب اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں, اب فیس بک کا الگوریدم اتنا زیادہ ٹرین ہو چکا ہے. پہلے تو ہم بڑی محنت کرتے تھے اپنے ایڈ چلانے کے لیے کہ آڈینس کا انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے, ڈیموگرافک یہ ہونی چاہیے, اور بہت ساری چیزیں اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایج گروپ یہ ہونا چاہیے اور سب کچھ. لیکن اب بڑا اسٹرانگ وہ الگوریدم ہو گیا. اب میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ آڈینس کو ایج کو دیکھ لیں, ایج جو آپ کو جس ایج کے اوپر آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں, اور جینڈر کو دیکھ لیں کس ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. فیمیل کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر بیبی پروڈکٹس ہیں تو بھی فیمیل کو ٹارگیٹ ہوگا, ویسے فیمیل پروڈکٹس ہیں تو بھی فیمیل کو ٹارگیٹ ہوں گے. جینڈر میں آپ جینڈر فیمیل رکھیں, ایج گروپ ڈیفائن کر لیں آپ کہ جیسے مدرز وغیرہ ہوتی ہیں,
اور براڈ پہ رکھ کے اس کو آپ ایڈ کریٹو لگا دیں. ٹھیک ہے. ایڈ کاپی جو ہے وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے کریٹ کروائیں, لیکن چیٹ جی پی ٹی سے جو آپ نے کریٹ کروانی ہے نا, وہ چیٹ جی پی ٹی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس کو بالکل ایک پرسنٹ ٹچ دے سکے. آپ پرومپٹ ضرور دے دیں گے اس کو کہ یار یہ پروڈکٹ ہے, یہ پرابلم سولو کر رہا ہے, پروڈکٹ یہ پرابلم ہے اور یہ اس طریقے سے سولو کر رہا ہے. اور آپ نے پرومپٹ میں یہ لکھ دیا, فار ایگزامپل آپ نے کسی انڈسٹری کے پی آر والے کسی بندے سے آپ نے پیکیج دیکھ کے ویڈیو بنوا لی. اب آپ نیچے اس کے جو چیٹ جی پی ٹی کو آپ کا پرومپٹ ہے وہ جا رہا ہے کہ یار میں فلانا 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 ہوں, یہ میرا پروڈکٹ مجھے ملا, مجھے یہ پرابلم تھی, اس کا یہ اس طریقے سے سلوشن نکلا اور اس طریقے سے استعمال کر کے مجھے اس کا فائدہ ہوا. یہ پرومپٹ دیں, چیٹ جی پی ٹی آپ کو ایڈ کاپی بنا کے دے دے گا. اس ایڈ کاپی میں آپ پرسنل ٹچ ایک ایڈ کریں, میک شیور کہ اٹس فرینڈلی, میک شیور کہ وہ ایک فرینڈلی فیل وائب آ رہی ہے, اس میں بڑی کمپیوٹرائزڈ اور فیک وائب نہیں آ رہی, وہ ایڈ کریں اور جسٹ رن دی ایڈس. بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اگلا پارٹ, تاکہ ایک تو میں نے شروع میں کہا تھا, دوسرا آپ خود بھی بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک لائف ٹائم میں کتنا ایڈ اسپینڈ کیا کلائنٹس کے لیے, اور اس کے ساتھ آپ بتائیے گا کہ اگر آپ نے کیا اس سے سیکھا. اگر مجھے نئی کمپینز ایک فریش پیج پہ سٹارٹ کرنی چاہیے تو مجھے کس طرح کی کمپینز ڈیزائن کرنی چاہیے. اگر اس کو میں نے اسکیل کرنا ہوگا تو اسکیل کیسے کرنا ہے. میں ایسا میں نا یہاں پہ حوالہ وہ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے, اتنا سارا کام, اس کے بعد آپ نے اسٹریٹجی کیسے بنائی, اس کی فنل کیسے بنائی, آغاز سے کیسے ایڈس کمپین اس کی شروع کریں. اب مکمل ایک اگر میں پن پوائنٹ چیز کے اوپر جاؤں گا تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. میں اس کو سمرائزڈ فارم میں جو ہے نا وہ مین جو ہائی لائٹس ہیں نا میں وہ آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایڈ کریٹیوز آپ نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے, تو ایڈ کریٹیوز جتنے زیادہ ہوتے ہیں نا اتنا بہتر ہے, کیونکہ ایڈ کریٹیوز بہت سارے فیل بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. سو نمبر 1 اس کے آپ اپنے ایڈ کریٹیو کے اوپر آ جائیں, اور جب آپ نے لانچ کرنا ہے تو آپ نے براڈ آڈینس رکھنی ہے. کیمپین آپ نے سیلس کے اوپر آبجیکٹیو آپ نے سیلس کا رکھا, ٹھیک ہے, اور آڈینس آپ نے براڈ رکھی. یہ پہلی کمپین آپ کی ہوگی, پہلی کیمپین, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی ہاں اس کو کیمپین نمبر 1 کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے ایڈ کاپی ایک کریٹ کی اور اس کے اوپر آپ نے ایک امیج ایک ویڈیو چلا دی. اب آپ کی اگلی آ گئی کیمپین نمبر 2. کیمپین نمبر 2 میں آپ نے ونس اگین تمام چیزیں سیم رکھی, ایڈ کریٹو چینج کر دیا. کیمپین نمبر 3 میں آپ نے تمام چیزیں سیم رکھی, ایڈ کریٹو چینج کر دیا. تو آپ کی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ کون سا ایڈ کریٹو جا کے کلک کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کر کے اب وہ ایڈ کریٹو ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, وہ امیج بھی ہو سکتا ہے. سو آپ نے مختلف ایڈ کریٹوز لیٹ سے 3 لانچ کر دیے. اب اگلی کیمپین میں وہی 3 ایڈ کریٹوز ہوں گے, امیج ہے, یہ ویڈیو ہے, جو بھی ہے. ایڈ کاپی چینج کر دیں گے آپ پیچھے سے, ایک ڈفرینٹ ایڈ کاپی, بالکل ڈفرینٹ اینگل. اور اینگل جب بھی آپ نے اس میں لکھنا ہے نا, آپ نے ہمیشہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے سولوشن دینا ہے لازمی, تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یار یہ پرابلم ہے اور یہ سولوشن ہے. اور یہی چیز آپ نے اپنی جو ایڈ کریٹو ہے, وہ امیج ہے, یہ ویڈیو ہے, یہ ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے 3 سیکنڈ کے آپ وہ ہک آپ نے ایک دینا ہے, جس ہک کے اندر جو بھی آڈینس دیکھ رہی ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ ویڈیو دیکھوں گا تو اس پرابلم کا سلوشن ملے گا. وہ پہلے 3 سیکنڈ میں ہونا بڑی لازمی. اگر پہلے 3 سیکنڈ میں آپ نے اپنی آڈینس کا انٹرسٹ گیدر نہیں کیا نا, چھوڑ جائیں گے, تو وہ چھوڑ جائیں گے. بے شک ان کا پرابلم سالو بھی ہو رہا ہے, لیکن چونکہ وہ آپ نے اس کو گوگل کے تیسرے صفحے پہ جا کے جو ہے نا وہ پرابلم سالو کرنا شروع کیا آپ نے, تو آڈینس نے تو پہلے صفحے سے آپ کو ایگزٹ کر دیا نا. سو بیسکلی اٹ مینس کہ فرسٹ 3 سیکنڈز میں آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تو آگے ویڈیو واچ کریں گے, اس کے سولوشن کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ نے شروع میں اس کو ہوک نہیں کیا تو چھوڑ جائیں گے. تو یہی چیز ویڈیو میں بھی ہونی چاہیے اور یہی چیز ایڈ کاپی میں بھی ہونی چاہیے. سو جب بھی آپ ایڈ کاپی میں ویریشنز لے کے آ رہے ہیں تو میک شیور کہ پرابلم اور سولوشن یہ آپ نے شروع میں ہی ایڈ کاپی کے کر دینا. اتنی درمیان میں جا کے, اتنی لمبی ایڈ کاپی درمیان میں جا کے اگر آپ بتائیں گے تو آڈینس ہوک نہیں ہوگی. تو یہ چیز وہ ہے. اور اس کو اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ایز اے مینشنڈ کہ آپ تمام چیزیں سیم رکھیں, ایک ایک چیز چینج کرتے چلے جائیں. کتنے بجے سے اسٹارٹ کریں؟
اچھا بجٹ جو ہے وہ چونکہ میں 1500 سے 2000 کے پروڈکٹ کے اوپر جا رہا ہوں تو آپ بے شک ایک کیمپین کے اوپر 300 روپے بھی اسٹارٹ کر لیں. اسٹارٹ اتنا ہی ہوگا, 300 روپے کے قریب سے اسٹارٹ. $1 بیسکلی $1 ہوتا ہے, تو کنورژن فیس ڈال ڈول کے آپ کا میرے خیال ہے کو 300 روپے یا 310 روپے کے قریب شاید بنتا ہے, اراؤنڈ اتنی فگر بنتی ہے. اسے ہلکی آنچ پہ چلنے دیں, ہلکی آنچ پہ, جی ہلکی آنچ پہ چلتے ہیں. لیکن وہ 300 روپے آپ جو آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, یہ فار ایگزامپل اگر آپ نے 1200 اس کے اوپر لگایا اور سیل نہیں آئی ہے تو آپ اس کو کراس کر جائیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے اس کو کراس کرتے چل جانا ہے. آپ 3 دن اس کو دے دیں یا 3 سے 4 دن میکسیمم آپ اس کو دیں. اگر سیل یا انگیجمنٹ نہیں آ رہی, انگیجمنٹ بھی آ رہی ہے تو فیئر انف, اچھی انگیجمنٹ آ رہی ہے, انکوائریز آ رہی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں یا کچھ آپ کو کامنٹس میں نظر آ رہی ہے انگیجمنٹ, تو آپ اس کو چلتے رہنے دیں. لیکن اگر آپ کو انگیجمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر اور تو آپ بے شک 3 دن کے اندر اس کو ایگزٹ کر جائیں, یا بے شک 2 دن کے اندر بھی ایگزٹ کر جائیں, یا 3 دن کے اندر بھی ایگزٹ کر جائیں. کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بالکل صفر انگیجمنٹ آ رہی ہے, لوگ اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہے, تو اس طریقے سے کر کے اسکیل آپ نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا کیمپین ہوگی جو کہ جس میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب سیلز آنا شروع ہوگی, آپ نے کبھی بجٹ کو 300 سے اٹھا کے 3000 پہ نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے, اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ 300 سے اٹھا کے 3000 کر دیں گے نا اگلے دن کی, یار سیل آ رہی ہے تو میں 3000 کر دینا, تو وہ لرننگ دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گی اس کی ایڈس کی. تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ چینجز. تو جب سگنیفیکنٹ چینج ہوگا نا تو وہ الگوریدم دوبارہ سے سیکھنا شروع کر دے گا. تو جب بھی آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ نے 20% سے زیادہ چینج نہیں کرنا, آپ نے میکسیمم 20% رکھنا ہے. تو 300 کا 20% میرے خیال 150 روپے ہوتا ہے, تو آپ 300 سے 450 پہ جا سکتے ہیں. لیکن 300 سے 300 کا آئی تھنک 20% 450 ہی بنتا ہے. جی ایسے ہی ٹھیک ہے, تو آپ 450 پہ جا سکتے ہیں. لیکن 300 کا 20%, 300 کا 60 روپے ہوگا, 360 ہوگا. ٹھیک ہے, تو چلے کوئی نہیں, وہ جو بھی ہے وہ بندے آپ یو کین اتنا اسمارٹ تو ہے نا, کیلکولیٹر یوز کر کے 20% نکال لیں گے. تو وہ جتنا بھی 20% بنتا ہے وہ آپ نے 20% جو ہے وہ اس کو انکریز کرنا ہے, 20% زیادہ نہیں کرنا. یس, ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں کہ چونکہ اب آپ 20% اگر آپ کریں گے تو آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا. وٹ یو کین ڈو از دیٹ, آپ کے ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں کیمپینس کو, پوری کیمپین کو کریں ڈپلیکیٹ, پوری کیمپین کو کریں ڈپلیکیٹ, اور اگلی جو کیمپین ہے وہ ذرا ہائر بجٹ کے اوپر رکھ کے چلا دیں. لیکن جو پچھلی کیمپین ہے اس کو آپ نے سگنیفیکنٹ چینج اس کے اندر نہیں لے کے آنا. اس میں جو بجٹ ہے کیمپین لیول پہ سیٹ کریں کہ ایڈ سیٹ لیول پہ سیٹ کریں؟ اچھا, اب میں نے جو آپ کو ابھی فی الحال جو کیمپین بتائی ہے نا, میں نے نا اتنا کمپلیکیٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ نا پھر بچے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار وہ ایڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, کیمپین کیا ہوتی ہے, اور ہم ایڈ سیٹ پہ کیا کریں. تو میں نے سمپل ان کو ایک کیمپین, ایک ایڈ سیٹ اور ایک ایڈ ہی بتایا. تو اس میں وہ کیمپین لیول پہ کریں کہ ایڈ سیٹ لیول پہ کریں فرق نہیں پڑتا, چونکہ وہ کہانی وہیں پہ آ جائے گی. جب کاپی کریں گے تو اس کا فرق کیا پڑے گا؟ فار ایگزامپل کاپی کرنے کے بعد اس نے اگر ایڈ سیٹ لیول پہ اس کی بجٹ ڈیفائنڈ تھا, ہم نے بڑھا دیا, بڑا کر دیا, تو کیا ایسا نہیں ہوگا دوبارہ اس کی لرننگ اسٹارٹ ہو جائے؟ نہیں, دیکھیں وہ تو لرننگ پہ جائے گا اگر آپ اس کو کیمپین کو ڈپلیکیٹ کریں گے. ہاں جی, لیکن پیٹرن پہلے سے اس کا اچھا بنا ہوا ہے. ہاں, لیکن ہمیں چونکہ ایک پتہ ہے کہ یہ سکسیزفل کیمپین ہے, تو ہمارے پاس پیچھے سے ایک پروف آف کانسیپٹ آ رہا ہے, تو اوبیسلی ہماری وننگ پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے اس کیمپین کی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز, اگر ملٹیپل کیٹیگریز ہوں ہماری پروڈکٹس کی, تو کیا پریفر کریں گے؟ ہم ایک کمپین کریں گے جس میں ملٹیپل ایڈ سیٹس میں ہم ہر ایک کیٹیگری کے ایڈز ڈالیں, یا ہر کیٹیگری کی علیحدہ سے کمپین؟ یہ آپ نے بہت اچھا وہ بلکہ آپ نے سوال کر لیا, چونکہ میرے ذہن میں یہ چیز ایڈریس کرنا نہیں آئی تھی. تو میں ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پروڈکٹس, ایک چیز میں بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آپ کا سوال بھی اس میں کیٹر ہو جائے, اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں اچانک آئی ہے وہ بھی میں ڈلیور ہو جائے گی. وہ یہ کہ آپ کے پروڈکٹس ملٹیپل آپ کے ہونے چاہیے, لیکن آپ کی نیش ایک ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کچھ لوگ جنرل اسٹورز بنا دیتے ہیں جس میں وہ موبائل ایکسیسریز بھی اسی میں بیچ رہے ہیں, جوتے بھی اسی میں بیچ رہے ہیں, کپڑے بھی اسی میں بیچ رہے ہیں, چھریاں کانٹے بھی اسی میں سب کچھ اسی میں انہوں نے کہا جو ہے نا کہ جنرل اسٹور اسی بنا دیں دیں کریانے وہ کام آپ نے نہیں کرنا. آپ نے نیش اسپیسیفک رہنا ہے. اس سے نا الگوریدم جس حساب سے چلتا ہے نا, وہ اس کو آڈینس آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ آڈینس ہے اور میں نے اسی پیٹرن کے اوپر چلنا ہے. تو وہ لیکن اگر آپ اس کو الگوریدم کو ایسے ایسے کر کے جو ہے نا گھمانا شروع کر دیں گے کہ کبھی چھری کانٹے بیچ رہے ہیں, کبھی جوتے بیچ رہے ہیں, کبھی موبائل کے کورز بیچ رہے ہیں, کبھی یہ بیچ رہے ہیں, تو وہ کبھی جیولریز بیچ رہے ہیں, کبھی کاسمیٹکس بیچنا شروع کر دیا, تو وہ پھر الگوریدم گھومتا ہی رہے گا. پروڈکٹس آپ کی بے شک ملٹیپل ہوں, نیش آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو آپ کا سوال تھا کہ ایک پروڈکٹ ہے اس میں ملٹیپل کیٹیگریز ہوں,
اسی نیش میں فرض کیا تو ہم ہر کیٹیگری کے لیے علیحدہ سے کمپین بنائیں یا ایک کمپین میں ملٹیپل اس کے ایڈ سیٹ کر دیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, ان دا لانگر رن جب آپ کو ایڈس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ایک کیمپین کے اندر ہی ایڈ سیٹس آپ بنائیں, یا پھر ایڈ سیٹ بھی ایکچولی ایک ہی رہے گا, ایڈس چینج ہو جائیں گے. ایک کیمپین ہی رہے گی, ایک ایڈ سیٹ ہی رہے گا, کیمپینز جو ہے نا اس میں ایڈس اس میں جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایک کیمپین, ایک ایڈ سیٹ, ملٹیپل ایڈس, اس میں ڈفرینٹ پروڈکٹس آپ ڈالتے چلے جائیں. لیکن اگر کوئی بندہ نیا ہے, اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ ایک کیمپین کے اندر اتنے سارے ایڈس کیسے رن کرتے ہیں, تو آپ سمپلی کیمپینز لانچ کرتے چلے جائیں ڈفرینٹ پروڈکٹس. اب اگلا سوال ایک ہے اہم, اگر ہماری ایک ٹوائز کی ایک ویب سائٹ ہے تو بنائی اس لیے تھی, ہم کیس اسٹڈی بنا رہے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے تاکہ ان کو دکھائیں ہم کیا کر رہے تھے. تو ایک کیس اسٹڈی 2 ماہ کے بعد اسے کلوز کریں گے اور دکھائیں گے ان کو پراپرلی. اب کیس اسٹڈی میں ایک کیٹیگری ہے ایجوکیشنل ٹوائز, دوسری ہے اس میں کار ٹوائز, تیسری ہے اس میں سوئمنگ پول ٹائپس. اب سوئمنگ پول والی مہنگی آئٹم ہے, کیا ایک کمپین میں ہی سارے ہم نے ایڈز بنا لیے تو وہ ٹوائز کی طرح کی جنیرک آڈینس کے لیے ٹریننگ کر لے گی؟ کیا ایسا اچھا نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے علیحدہ کمپینز ہی ٹرین کریں تاکہ میری ایک کمپین میں جو ایڈ سیٹ ہے وہ پول کے متعلقہ ہے وہ ٹریننگ کر لے گا تھوڑے ہائی کیپیسٹی والے لوگ جن کی پیئنگ کیپیسٹی بڑی ہے اور جن کا اسپیشلی ان میں انٹرسٹ ہے. یعنی میرا خیال تھا مائکرو نیش پہ جائیں تو اس لیول پہ جا کے ٹریننگ کریں, پھر پیچھے اس کی آڈینس بھی اسی لیول پہ بنائیں اور ان کو آگے اسکیل کرنے کے لیے بھی ویسے استعمال کریں. یہ بیٹر اپروچ ہے یا ویسے ایک ہی ٹوائز کو ایز اے نیش کنسیڈر کر کے اوور آل چلا دیں؟ ونس اگین بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. اسی بیس کے اوپر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جب بھی آپ پروڈکٹس میں جائیں, جب بھی آپ ای کامرس بنائیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی پروڈکٹ رینج جو ہے نا وہ آس پاس کی ہو. ٹھیک ہے, پروڈکٹ رینج یہ نہ ہو کہ ایک پروڈکٹ 1000 کا ہے, دوسرا پروڈکٹ 10,000 کا ہے, یہ نہیں ہونا ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ الگوریدم جب سیکھتا ہے نا کہ میں نے کس قسم کی آڈینس کو چیز دکھانی ہے, تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. کبھی آپ کا پروڈکٹ 1000 روپے کا ہے, وہ 1000 روپے کی آڈینس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے. پھر اگلا کیمپین آپ لانچ کرتے ہیں 10,000 کے پیچھے, پھر وہ 10,000 کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے. اب اس میں ہوتا ہے کیا, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی ایک بات ٹریکنگ کی. ساری آڈینس ٹریک ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان دا لانگ رن جب آپ ری ٹارگیٹنگ کرتے ہیں اور پھر جب آپ لوکلائکس کریٹ کرتے ہیں, یہ میں تھوڑی سی ایڈوانس بات کر رہا ہوں, کچھ بچے سمجھ پائیں گے, لیکن اگر جو نہیں سمجھ پا رہے وہ آپ کو اس میں کافی لوگ سمجھتے ہیں ہمارے نا آڈینس پہلے سمجھتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, گڈ. تو اگر آپ لوکلائکس میں جا رہے ہیں یا پھر آپ ری ٹارگیٹنگ میں جا رہے ہیں تو وہ بڑی جو ہے نا وہ کھچڑی مچنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اب وہ لوکلائک میں وہ 1000 والا بھی کسٹمر آ رہا ہے, وہ 10,000 بھی آ رہا ہے. اب وہ دونوں کو کمبائن کر کے اس نے جو لوکلائک کریٹ کی وہ کھچڑی ہے, اس کی کوئی سینس نہیں بن رہی. کیونکہ پھر ری ٹارگیٹنگ میں بھی آپ جس نے 1000 کی پروڈکٹ بائی کی تھی, اب وہ ری ٹارگیٹنگ میں آپ اس کو 10,000 کی دکھا رہے ہیں پروڈکٹ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی انٹرسٹڈ. اور جو 10,000 کی پروڈکٹ جس نے بائی کی تھی اس کو آپ 1000 کی دکھا رہے ہیں, تو ونس اگین وہ ذرا ایلیٹ کلاس ہے, وہ ہائر کوالٹی پروڈکٹ کو پسند کر رہی ہے. آپ اس کو کوئی اور چیز دکھا رہے ہیں جو اس کی لیول کی نہیں ہے, اس کے معیار کی نہیں ہے, ونس اگین ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ ای کامرس کا کام کر رہے ہیں, آپ کی پروڈکٹ رینج جو ہے نا وہ ایک سملر رینج کے اندر جو ہے نا چیزیں چلنی چاہیے, تاکہ لیکن مسئلہ یہ ہے جو لوگ بھی ای کامرس اسٹارٹ کرتے ہیں ان کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے دراز, علی بابا .com, علی ایکسپریس. تو ان کے پاس دیکھیں بڑی ڈائیورس قسم کی رینجز ہے نا. اب یہ ان کو سوچ کے تو اپنے اسٹورز بنانا چاہتے ہیں, ملٹیپل ٹائپ کی پروڈکٹس, ڈفرینٹ پرائس رینجز کی پروڈکٹس. تو ان کے لیے اگر ایسے کی کمپینس کرنی پڑیں تو پھر تو وہی بیٹر ہے نا کہ کمپین لیول پہ ٹریننگ اس کی ہو رہی ہے. اصل میں تو ایڈ لیول پہ ہے مینلی, تو وہ ہر کمپین ڈفرینٹ کر دیں ہر نش پہ, تاکہ اس کی لک لائک بھی بنائیں گے تو لہٰذا سے بنائیں تاکہ وہ مطلب کہ ہو. ایسے ہی بس اس کا خیال کرنا پڑنا ہے جگہ جگہ پہ کہ میں رائٹ آڈینس چنوں آئندہ, ایسے ہی جس کو ٹرین کیا تھا اسی کو ایکسپینڈ کر کے. ایسے ہی صحیح. اور اس میں وہ نیچ بھی چینج کر جاتے ہیں. نیچ جیسے میں نے آپ کو بتایا پروڈکٹ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے, نیچ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اس میں پرابلمس جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, یقیناً آپ کو ہوں گی. جب آپ اسکیل کرنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ پھر دلدل میں پھنسیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ ایک کیمپین ایک نیش کے اوپر چلائیں, دوسری کیمپین دوسری نیش کے اوپر چلائیں, تاکہ وہ پھر وہ کم سے کم وہ کیمپین تو الگوریدم, اس کیمپین کا الگوریدم ٹرین ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے.
عثمان بھائی لاسٹ کویشچن ہے، اس کے بعد آپ کی چاہیے رائے کہ آپ کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو، جو ایک نصیحت ہوگی. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں کپڑوں کا یا جوتوں کا برانڈ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک روٹین کی چیز ہے، اس میں کمپٹیشن سے واسطہ بھی پڑے گا، لیکن برانڈ اگر میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تقریباً کتنے پیسوں سے اس کا آغاز کر لوں تو مجھے برانڈنگ امپیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا؟ اگرچہ برانڈ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس خربوں کا روپے لگا ہوا ہے، لیکن برانڈنگ امپیکٹ میرا سٹارٹ ہو جائے گا اور میں اس نیش میں کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتا ہوں. چونکہ میرا یہ خیال ہے کہ لو کمپٹیشن ہائی ڈیمانڈ نیشز ان کو چاہیے ہوتی ہیں جن کا بجٹ کم ہوتا ہے، اسٹریٹجیز کمزور ہوتی ہیں، وہ وننگ پوائنٹ زیادہ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں نا. اگر فرض کیا بجٹ اچھا ہو تو کیسی اسٹریٹجی بنائی جائے اور کتنا بجٹ چاہیے کم از کم جس سے برانڈنگ امپیکٹ کریٹ کیا جا سکے، میں کپڑوں کی نش میں جا سکوں فرض کیا. اچھا، یہ والا جو آپ کا سوال ہے نا، یہ آ جاتا ہے کام مینوفیکچرنگ کا، چونکہ اس کے اندر مینوفیکچرنگ کاسٹ وغیرہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ آپ اگر فار ایگزامپل کسی بھی گارمنٹس میں جا رہے ہیں، چونکہ آپ پرائیویٹ لیبل پہ بات کر رہے ہیں. پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے، میں اس کی نا مارکیٹنگ کے حوالے سے وہ پارٹ اس کا کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اگر جواب دیں کہ نا تھوڑا سا کہ اتنا پارٹ اس کا ہے مینوفیکچرنگ کا، لیکن جہاں تک مارکیٹنگ میں یہ کرنا پڑے گا اس کی ایفرٹس باقی یہ مینوفیکچرنگ کا میں ان پہ خود ڈولوں گا کہ آپ خود مینوفیکچرنگ کی کاسٹ ریسرچ کریں، میں آپ کو مارکیٹنگ کی کاسٹ اس میں بالکل ٹھیک، بالکل. کیونکہ مینوفیکچرنگ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا کوالٹی رکھنا چاہتے ہیں، آپ معیار آپ کا کیا ہے، آپ کا کپڑے کا فیبرک کی کوالٹی کیا ہے، آپ کس کو آئیڈیلائز کر رہے تھے ایز اے کمپیٹیٹر. ایگزیکٹلی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے، تو وہ تو ہر بندے کی ویری کرتی رہے گی نا. بالکل ٹھیک. تو وہ اینڈ آپ کا ہے ریسرچ کرنے کا، چونکہ وہ میری اس میں فیبرک کے اوپر ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ کیا فیبرک کی کیا کاسٹ ہے اور وہ کیا. اچھا، اس سوال کو میں بریک ڈاؤن کروں گا دو حصوں میں. ایک ہے مینوفیکچرنگ یا سورسنگ کہہ لیں اس کو، اور دوسرا ہے مارکیٹنگ. اب جو مینوفیکچرنگ ہے وہ آپ کس اس کو کوالٹی کا فیبرک استعمال کر رہے ہیں، یا پھر اس کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے، آپ فیصل آباد سے مینوفیکچر کروا رہے ہیں کہ آپ اس کو لاہور سے کروا رہے ہیں یا چائنا سے آپ فیبرک منگوا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اتنی ویریبلز ہیں کہ یہ آپ کی اپنی ریسرچ اس میں ہوگی. جو بھی کام بزنس کا کر رہا ہے اس کی ریسرچ ہوگی اس کے اوپر کہ وہ اس نے فیبرک کوالٹی اور وہ سارا کچھ اس نے اسٹچنگ کوالٹی اور سب کچھ اس نے کیا رکھنا ہے. ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کی مارکیٹنگ کی کاسٹ کے اوپر کہ اس کی مارکیٹنگ کی کاسٹ آپ کو کیا رکھنی چاہیے اس پروڈکٹ کے حوالے سے. تو میں آئی ووڈ سے کہ آپ نے اس کی جو مارکیٹنگ کی کاسٹ ہے کم سے کم آپ اس کو اراؤنڈ 10,000 to 15,000 روپیز آپ نے اس کو ایڈورٹیزمنٹ بجٹ آپ نے اس کا سائٹ پہ رکھنا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ پر ڈے. ٹھیک ہے. ہاں جی، 10,000 to 15,000 روپیز پر ڈے آپ کا مارکیٹنگ کا بجٹ ہوگا. اس کے بعد انفلوئنسر مارکیٹنگ آ جاتی ہے. انفلوئنسر مارکیٹنگ کے لیے آپ کم سے کم رفلی 50,000 روپیز منتھلی آپ رکھیں اس کا. ٹھیک ہے. پہلے میں نے پر ڈے بتایا، یہ آپ کا منتھلی ہے. اس میں آپ کے مائکرو انفلوئنسرز بھی آ جائیں گے، میکرو تو نہیں آئیں گے لیکن مائکرو انفلوئنسرز آ جائیں گے. اور مائکرو انفلوئنسرز آپ اٹھائیں ٹک ٹاک سے، وہاں سے آپ کو مائکرو انفلوئنسرز اچھے مل جائیں گے جو کہ گارمنٹس اور فیشن انڈسٹری میں آپ کو سیلز جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں. پلس انسٹاگرام، ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام، وہاں سے آپ مائکرو انفلوئنسرز لگائیں اٹھائیں اور 50,000 روپیز آپ بجٹ سیٹ اسائڈ کر دیں انفلوئنسر مارکیٹنگ کا. ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، انفلوئنسر مارکیٹنگ ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں ایس سی او کے اوپر. ایس سی او کا آپ ایک منتھلی ایکسپینسز رکھ لیں. یوزلی اگر آپ ایک مڈ یارکر ایجنسی اٹھاتے ہیں ایس سی او کی، ایک درمیانی ایجنسی، بہت ایلیٹ بھی نہیں بہت لو بھی نہیں، تو پاکستان کے اندر لوکل کام کریے تو آپ کو 50,000 روپیز کے اندر منتھلی ایس سی او سروس پرووائڈ کر دے گی. جو پاکستانی لوکل کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، پاکستانی ایجنسی لوکل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوگی، 50,000 روپیز میں آپ کو وہ ایک مڈ یارکر سروسز، ایک مڈل آپ کو سروسز پرووائڈ کر دے گی. وہ آپ کا ایس سی او کے آپ کی کاسٹ سائڈ ہوگی. یہ ٹوٹل اس میں آپ تھوڑے بہت اوبویسلی آپ نے کوشچن رکھنا ہے جس میں ریٹرنز آ جاتی ہیں، پروڈکٹ ڈیمیج ہو گیا یا پھر ایکس وائی زی آپ کی جو اوور ہیڈ ایکسپینسز وغیرہ آپ کے ہیں، وہ آپ کے امپلائیز کے ایکسپینسز ہیں جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں ایڈز رن کرنے کے لیے، اس کی بھی کاسٹ آئے گی. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک میڈیا بائر ہائر کرتے ہیں، میڈیا بائر سم ون جو ایڈز رن کر رہا ہوتا ہے، اور پاکستانی مارکیٹ میں کرتے ہیں، تو ایک ایوریج جس کا سمجھے کہ 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہوگا وہ اراؤنڈ 1 لاکھ روپے سیلری لے لے گا، یا مے بی 80,000 روپیز، 80 سے 120 کے درمیان میں آپ کو ایک ریزنیبل ریسورس مل جائے گا جس کا 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہوگا.
تو وہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ پوری کر دے گا. باقی ایک سوشل میڈیا ٹیم آپ کو بٹھانی پڑے گی جو کہ آپ کا کانٹینٹ جنریٹ کر کے اس کو پبلش کر رہی ہوگی. وہ آپ اراؤنڈ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا ٹائم 1 لاکھ روپے میں آپ کو جس میں گرافک ڈیزائنر پلس سوشل میڈیا کے جو آپ کے کیوریز وغیرہ ہینڈل کریں وہ آپ کو 1 لاکھ روپے میں یہ دونوں چیزیں آپ کی مل جائیں گی. تو ایک ریسورس اس کا ہو جائے گا, ایک میڈیا بائر کا ریسورس ہو جائے گا, اور باقی میں نے آپ کو کاسٹ بتا دی اس کی بریک ڈاؤن کر کے. بہت شکریہ عثمان بھائی. اب آڈینس کو کیا بتانا چاہیں گے وہ ایک نصیحت جس کے ساتھ ان کی زندگی پہ یا کاروبار پہ اچھا اثر پڑ سکے؟ اچھا, میں شہزاد بھائی میں نے میرا خیال ہے ہزاروں بچے ٹرین کر چکے ہوں گے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اپنی ایکیومولیٹڈ ارننگ 4-5 کروڑ کراس کر چکی ہے. ٹھیک. اور میں ہمیشہ سے ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے 3 چیزیں لے کے چلنی ہیں. نمبر 1 محنت. آپ نے محنت نہیں چھوڑنی. لرننگ جو ہے نا وہ آپ نے کبھی بھی چھوڑنی نہیں ہے. وہ میرا جیسا بندہ ہو, وہ شہزاد بھائی جیسا بندہ ہو, یا وہ ایلون مسک ٹائپ کا بندہ ہو, وہ بھی ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ کے امپروومنٹ کر رہا ہوگا. آپ ایلون مسک کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ آج تھا کل بھی وہیں پہ, پرسوں بھی وہیں پہ, ایسا نہیں ہے. ہر بندہ امپروو کر رہا ہوتا ہے, ہر بندہ امپروو کر رہا ہوتا ہے. سو لرننگ کا چیپٹر جو ہے نا وہ آپ نے کبھی کلوز نہیں کرنا. بالکل. دوسری چیز یہ ہے محنت. اگر آپ سیکھ رہے ہیں لیکن آپ محنت نہیں کر رہے, بس وہ سیکھ ہی جا رہے ہیں. ایسے بھی ہماری عوام بڑی ہے نا جو صرف یوٹیوب ویڈیوز دیکھتی رہتی ہے, سیکھتی رہتی ہے, کرتی نہیں ہے. اٹس اے ہیوج چنک. وہ ویڈیوز واچ کرتے رہیں گے, ان کا واچ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا محنت کا جو ٹائم ہے نا وہ نہیں ہوتا. سو وہ آپ کی لرننگ اور آپ کا واچ ٹائم دونوں, آپ کی لرننگ اور واچ ٹائم اور آپ کی محنت دونوں اچھی ہونی چاہیے. تیسری چیز آتی ہے موٹیویشن, جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ہار نہیں ماننی, آپ کے موٹیویشن لیول مینٹین رہنا چاہیے. تیسرا پرابلم جو ہماری عوام میں زیادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2-4 مہینے 5 مہینے محنت کی, رزلٹ نہیں آیا, اب ڈی موٹیویٹ ہو گئے, اب چھوڑ کے چلے گئے. یہ نہیں, آپ کی موٹیویشن رہنی چاہیے. مجھے شہزاد بھائی جو اپنا میرا پہلا پروجیکٹ تھا مارکیٹنگ کا, وہ مجھے 4 مہینے بعد آیا تھا, 3 مہینے بعد آیا تھا. اور وہ بھی وہ پروجیکٹ تھا جس کے اوپر میں نے میٹنگ کی, اور وہ میٹنگ کر کے رومانیہ کی کلائنٹ تھی. آج بھی مجھے یاد ہے, شی واز اے فیمیل کلائنٹ فرام رومانیہ. اور رومانیہ کا میں نے زندگی میں ایک ہی پروجیکٹ کیا جو میرا پہلا پروجیکٹ تھا. تو اب وہ کلائنٹ تھی, اس کے ساتھ اپنا پہلی میسیجز پہ کمیونیکیشن ہماری ہوئی تھی, اور میں نے اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی. وہ کلوز اس وقت مجھ سے نہیں ہوئی ہے. 2 مہینے بعد واپس آئی, اسی پروجیکٹ میرے پاس کلوز کر کے چلی گئی. 2 مہینے بعد واپس آئی تھی, جس کے ساتھ میری میٹنگ پہلے ہوئی تھی. سو آپ کا پہلا دانہ پانی کس وقت لکھا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن محنت آپ کی جو ہے نا وہ رکنی نہیں چاہیے. سو لرننگ آپ نے کبھی نہیں روکنی. اس لرننگ کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, مطلب محنت کرنی ہے آپ نے, اس کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اگر آپ کا کام نہیں چلتا ہے تو آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. موٹیویشن آپ کی برقرار رہنی چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ اگر کمبائن کر لیتے ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کوئی انٹرفیئر نہ کرے, یا پھر وہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. اس کے علاوہ ویسے تو اللہ تعالیٰ بھی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے عثمان بھائی, بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا. اور آج بڑی ویلیبل باتیں ہوئی ہیں. جو دوست یہاں پہ دیکھ رہے تھے ان دوستوں کو کئی چیزیں ملی ہوں گی. اگر یہ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں یا فرض کیے سیکھ چکے ہیں تو ان کو اپنی اسٹریٹجیز کو بیٹر کرنے کے لیے کافی قسم کی معلومات ملیں گی. دوستوں چند ایک باتیں بتا دوں آپ کو کہ ایک تو اینگل کی بات کی تھی عثمان بھائی نے, تو تھوڑا سا میں مثال دے دوں آپ کو. اینگل کیا چیز ہے مارکیٹنگ میں؟ جیسے سیف گارڈ سے پہلے کے تمام صابن تھے تو یہ بیوٹی سوپ تھے, یہ بیوٹی کا اینگل استعمال کرتے ہوئے سیل کرتے تھے, اور سیف گارڈ نے آ کے جراثیم کشک کے طور پر اس نے سیل کرنا شروع کر دیا. آپ نے دوسروں کی کون سی ضرورت, کون سی درد کو ٹارگٹ کر کے اس کا سلوشن اپنا بتانا ہے اپنی پروڈکٹ کو, یہ اینگل ہے. تو آپ نے اس کا لازمی خیال کرنا ہے کہ جو ایڈز آپ بنائیں گے ان ایڈز میں اپنی پروڈکٹ کو کسی کی کون سی درد یا ضرورت کا سلوشن بنا کر پیش کرتے ہیں, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ یہ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل پینس اگر آپ کو نظر آتی ہوں تو ان کا سلوشن دکھائیے گا. دوسری بات, ہمارے کورسز جو ریکارڈ ہو رہے ہیں اس میں جی بی کورس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے دوبارہ سے 2025 کی ورژن.
یہ پاکستان میں سب سے یہ پاپولر کورس تھا ہمارا، جس میں بہت ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے سیکھا. ہماری 7ویں نسل اس میں کام کر رہی ہے اس وقت. ہمارے کئی شاگردوں کے شاگرد ہیں جو پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں. اس کو کچھ لوگ گیسٹ پوسٹنگ بھی کہتے ہیں. ہم نے اس کا نام رکھا تھا GBOB، اور دونوں کورسز سیم ہیں. یہ کورس ریکارڈنگ میں ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ملے گا ہمارے چینل پہ. ہمارا GBOB سائٹس کا یا SEO بلاگنگ یہ ایک ہی کورس ہے. یہ کورس پہلے سے لگ چکا ہے. ورڈپریس کا کورس بھی آ رہا ہے. آپ چاہیں تو ہمارے نیکسٹ ڈے سولوشن کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. وہاں پہ ہر ایک کورس کی ہم نے پلے لسٹ بنا دی ہے. اس کو سیم ٹیم ریکارڈ کر رہی ہے جو ہمارے ادارے میں پڑھاتی ہے، اور سیم سلیبس، سیم قسم کے لیکچرز، کوئی چیز اس میں چھپائی نہیں گئی، تاکہ وہ دوست جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں پہ آ نہیں سکتے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہمارے پیڈ کورسز کو جوائن کر سکیں، یہ سارے دوست مستفید ہو سکیں. تو اس لیے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ کو کچھ بھی سوال کرنا ہو، انشاءاللہ وقت کے حساب سے ہم اس میں جوابات لازمی دیں گے. دوستو بہت شکریہ، اور آپ کا تھینک یو کہ آپ پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے کسی نئے دوست کے ساتھ، نئے کسی موضوع پہ. مزے کی باتیں، مجھے تو چسکا ہے بزنس کا، امید ہے آپ کو بھی ہوگا. اللہ حافظ.